ایک تو بحث یہ شروع ہو گئی جناب کہ طاقتور جادو اور طاقتور آدمی جادو کہاں تک کر سکتا ہے اور کتنے وقت کے لیے کر سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہوگی کہ یہ بھی تو فیصلہ حافظ جی ہو گیا نا کہ گندے کام سے جو جادو ہے اس سے ایک اچھا کام کروایا جا سکتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. تو کسی ملک میں مثال کے طور پہ دھرنا ہو رہا ہے, فساد ہو رہا ہے, تو کیا کوئی جادوگر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ان دھرنوں کو, ان فسادات کو ختم کر دے؟ جی اگر جادوگر اتنا طاقتور ہوگا تو کرے گا. ویسے ہوتے ہیں نا ایک جی اتنے طاقتور ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں نہیں جادوگر. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا اس میں جب تک اللہ کا امر کار فرما نہیں ہوگا اس وقت جادو میں اللہ کو تو شامل نہ کرے نا حافظ جی. نہیں وہ جادو کو اس وجہ سے میں جادو میں اللہ کو شامل نہیں کر رہا, لیکن تخلیق تو شر کی اللہ ہی کی ہے نا. اچھا تخلیق شر کو تخلیق تو اللہ ہی نے کی. جی 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 اس کا سبب شیطان بنایا ہے. ٹھیک. جس طرح خیر کا سبب انبیاء علیہ السلام, تو اسی طرح ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ زمین میں جیسے فرشتوں کو جب کہا تو انہوں نے کہا زمین میں یہ فساد پیدا کریں گے. اصل کام تو ان کا ہے پیدائشی آدم سے پہلے کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اصل تو جی یہ پیدائشی آدم سے پہلے کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا زمین پہ کہ جب میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اصل تو ان کی جو فطرت ہے وہ ہے شر پسند, شر پھیلانے والی. تو جادوگر جو ہیں وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں. شیاطین میچ جیتے جا سکتے ہیں یا ہارے جا سکتے ہیں؟ یہ تو سننے میں بات آئی ہے کہ جادوگر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں, کیونکہ جب انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ سارے پنڈت بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ جتائیں, لیکن ادھر سے ہمارے مسلمان بھی بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے مسلمان بھی تو بیٹھتے ہیں نا. تو وہ ہندو جیت کیسے جاتے ہیں؟ ان کا جادو زیادہ طاقتور ہے. اصل میں تو دیکھیں نا ان کی کارکردگی بھی تو دیکھیں نا. اب جس کو کارکردگی پر نہ ہے, جادو پر رہے. جادو سے ہندو کیسے جیت جاتا ہے؟ وہ وہاں پہ جادو ایک پردہ ہے. جی میں جادو کے ذریعے ایک بیٹسمین ہے اچھا سکور کرنے والا ہے, پردہ ڈال دیا جاتا ہے, گھٹنے میں پین ہوگی بھاگتے بھاگتے. آپ نے تو جادوگر نے ٹیم کو اتنا بڑا ایکسکیوز دے دیا ہارنے کا. وہ کہیں گے جادو کیا ہوا تھا, ہماری ہمیں بال ہی نہیں نظر آ رہا تھا. اچھا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, باقی ساری دنیا کو وہ کرکٹ کا بال, فٹ بال نظر آ رہا تھا. تو اس کا مطلب جادو ہے نہیں. جادو کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. کسی اچھے بیٹسمین کو بیمار کیا جا سکتا ہے, اچھے بولر کو بیمار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو گیند نظر نہ, ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا یہ جو جادو کی تقسیم ہے طاقت کے حوالے سے, اس میں ایک جادو مثال کے طور پہ عمومی طور پہ جسے کہنا چاہیے ایوریج جادو ہے, اس کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ یہاں پہ عمل کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ایک عامل اگر کہہ رہا ہے کہ میں جو کلام پڑھ رہا ہوں اس کا اثر جو ہے 40 سال رہے تو وہ 40 سال تک رہتا ہے. اچھا. اور اگر وہ عمل کہتا ہے کہ اس کا اثر 100 سال, یہاں پہ اس کو پابند کرنا پڑتا ہے اس اثر کا, اس عمل کا اور اس پڑھائی کا. اب یہاں پہ ایک اور بھی عنصر ہے کہ اس عمل کی, اس کے اوپر چلاکشی یا اس کی تکرار اور اس کے اوپر محنت. اس کا مطلب جادو کے ساتھ اگر نکاح کرا لیا جائے تو اس میں پرماننس ہو سکتی ہے؟ نکاح کی بات نہیں, میں کلام کی طاقت کی بات. جی کلام کی طاقت سے ہی جادو کیا نا, اور وہ نکاح کرنا یا نہیں چاہ رہی تھی یا نہیں چاہ رہا تھا تو آپ نے نکاح کرا دیا, تو اب آپ اس پہ 100 سال کا اگر کر دیں, دم کر دیں, تو وہ 100 سال تک نکاح رہے گا. اگر اس سے دوسرا بڑا جادوگر یا عامل سامنے آئے گا تو وہ اس کی کاٹ بھی کرتا ہے. کہ اگر کسی کو روحانی طور پہ پتہ چل جائے کہ یہ جادو کے ذریعے نکاح ہوا ہے تو اس سے زیادہ بڑا عمل جس کو شاید جو بڑے, ایک بندہ ہے جس نے نادی علی کا عمل کیا ہے, ایک نے جادو کے ذریعے عمل کیا اور ایک نے سورہ مزمل کے ذریعے پڑھائی کی. ایک بندہ سورہ مزمل کی زیادہ طاقت رکھتا ہے, جب اس کو روحانی طور پہ پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر عمل ہوا ہے, جادو ہوا ہے, تو وہ اس کو جی. لیکن ہندو تو سورہ مزمل نہیں جانتے نا, لیکن وہ جادو اتنے طاقتور کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ سر وہ کرتے ہیں, ان کی تپسیا بہت ہوتی ہے, وہ پڑھتے بہت ہیں, ذکر بہت. آپ کی جو بات ہے نا تپسیا مطلب محنت بڑی ہے, وہ جو محنت کرتے ہیں نا سر, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ میں جا کے وہ پڑھتے ہیں. ہمیں تو یہاں پہ گھر بیٹھے بھی توفیق ہوتی کہ ہم اپنی کرکٹ ٹیم کے لیے اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہم نے بڑی دعا کی ہے, ہمارے گھروں میں تو ہزار دانوں کی تسبیح پہ ان کے لیے دعا کی گئی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کتنے معصوم آنسو بہائے گئے ہیں ہمارے گھروں میں اپنی پاکستانی ٹیم کے لیے. سر جو کرتے ہیں وہ نظر آتا ہے. ہمارا یقین اتنا لا الہ کے اوپر نہیں اتنا بن سکا. لا الہ کی طاقت سے میچ جیتا جا سکتا ہے, مگر یقین کہاں سے لائیں؟ کیا بات ہے. حضور اقدس یہ فرمائیے کہ جادو کرنے والے کی اپنی طاقت ہوتی ہے یا وہ کلام کی طاقت ہوتی ہے جس سے وہ جادو کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں جادو ہمیشہ ہوتا ہے مخلوق سے.